فن رقص فنون لطیفہ میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ در حقیقت رقص کے بنیادی اجزاء کا اگر ایک قریبی جائزہ لیا جائے تو ہم پر یہ بات عیاں ہوگی کہ رقص دنیائے فن میں نہ صرف ایک افضل مقام رکھتا ہے بلکہ یہ ایک بہت قدیم فن بھی ہے۔ رقص میں سلسلہ اظہار براہ راست ہے۔ ہم بہت سے حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ حرکت ہی سے زندگی کا اظہار ممکن ہے۔ دراصل حرکت ہی سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے۔ رقص ایک تخلیقی عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان ازل سے اپنے جذبات، احساسات اور اپنے ماحول کا اظہار کرتا رہا ہے۔ تمام بیرونی عمل رقص تشکیل نہیں دیتا۔ ضروری ہے کہ حرکت میں دو باتیں موجود ہوں۔ فن کے کسی بھی شعبے میں ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بنیادی بات ہے خیال، دوسرا اہم جز ہے شکل، یعنی پہلا جز ہے تھاٹ اور دوسرا جز فارم۔ دونوں کی ہم آہنگی اور تصادم سے ایک مخصوص قسم کا فن جنم لیتا ہے۔ چونکہ رقص میں حرکت کی حیثیت سب سے اہم ہوتی ہے، ہمیں اب اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سے مضامین ہیں جنہیں فن رقص میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ فن معاشرے کی پیداوار ہے، لہٰذا معاشرے میں کیا کچھ موجود ہے اس کی عکاسی فن میں ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی کو درآمد یا برآمد کیا جا سکے۔ ہر معاشرے کے لیے اپنے مخصوص زاویے اور مخصوص حالات ہوتے ہیں جو ایک مخصوص فن کو جنم دیتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جسے عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یقیناً ہم کسی بھی شعبہ فن میں کوئی خاطر خواہ ترقی لانے میں ناکام رہتے ہیں۔ فن معاشرتی عمل ہے۔ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں کوئی ثقافتی انقلاب پیدا کرنا ہے تو ہمیں ایک نیا معاشرہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ثقافتی انقلاب کو معاشرتی انقلاب سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم معاشرتی انقلاب کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ رقص کو گزشتہ برسوں میں اس نگاہ سے نہیں دیکھا گیا جس نگاہ سے کسی فن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فن رقص کو جان بوجھ کر کسی نہ کسی بہانے کے سہارے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک عرصے تک رقص کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا رہا۔ رقص تاریخی طور پر ایک مخصوص طبقے سے منسلک ہو گیا۔ جن لوگوں نے اس طبقے کو پالا پوسا وہ لوگ فن کی حقیقت اور گہرائیوں سے غافل تھے۔ ان کے نزدیک رقص سستی تفریح سے زیادہ کچھ اور نہ تھا۔ یہ دور استحصالی دور تھا جس کے اثرات اس فن پر پڑے، اور رقص کو فنون میں شمار نہ کرنے کی اہم وجہ یہی ہے۔ لیکن در حقیقت جس رقص کی نمائندگی وہ طبقہ کرتا آیا ہے وہ کسی طرح بھی فن کی کسی بھی صنف میں شمار نہیں ہوتا۔ اسے رقص کہنا فن رقص سے ناانصافی کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی حیثیت 100% پیشہ ور تھی اور پس منظر 100% استحصالی۔ اب فن رقص کی حیثیت پہلے سے کہیں زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ موجودہ دور میں چونکہ تعلیم کے ذرائع بہت وسیع ہیں، عام طور پر اب فن رقص کو اپنا مناسب مقام مل رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ عمل جلد مکمل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں فن رقص کو فروغ دینے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل راہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں اور اہم کالجوں میں فن رقص کو ایک مضمون کی حیثیت
دینا چاہیے۔ اگرچہ عملی دشواریاں حائل ہوں تو کم از کم فلسفہ رقص ہی کو نصاب میں شامل کر دیا جائے۔ جو ادارے ملک میں فنون لطیفہ سے کسی نہ کسی طرح منسلک ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فن رقص کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اس کے ذریعے سے قومی تاریخ کو عوام تک پہنچائیں۔ ایسا کرنے سے دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ رقص کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ملک کے بارے میں علم ہوگا، دوسرا یہ کہ رقص کی مصنوعی حدیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ فن رقص کے ذریعے سے لاتعداد خیالات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ رقاص کا کمال ہے کہ وہ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کئی اساتذہ کے نزدیک رقص کی وسعت لامحدود ہے۔ رقص کی وسعت رقاص کے تخیل کی پرواز کے عین مساوی ہے۔ ہمیں نئے نئے خیالات فن رقص میں شامل کرنے چاہیے۔ ہمارے فنکاروں کو بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے اور تازہ افکار منظر عام پر لانا چاہیے۔ وہ رقص جو قومی اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیں، انہیں تمام دوسرے رقص پر فوقیت دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف رقص کو بہتر مقام حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عظیم تر خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ تمام ثقافتی اداروں کو رقص کی دستگاہوں کا کردار انجام دینا چاہیے۔ ان اداروں کو ایک ایسا صحت مند ماحول پیدا کرنا چاہیے جس سے رقص کو عوام میں مقبول بنانے میں مدد مل سکے۔ اس ضمن میں تمام اداروں کو پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے اس تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں رقص کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہوا اور کئی شریف گھرانوں کے بچیوں کو رقص کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اگر اس طرح کا ماحول پیدا کرنے میں تمام ادارے تعاون کریں تو فن رقص کو فروغ دینے میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ رقص کی تعلیم کو آسان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں فنون لطیفہ میں زیادہ ترقی نہ ہونے کی بنیادی وجوہ اساتذہ فن کی مشکل پسندی ہے اور یہ کہ فن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں انہوں نے فراخ دلی سے کام نہیں لیا۔ فن رقص کی تعلیم میں عوام کی شمولیت کے لیے مناسب بندوبست کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں نعرے بازی پر قناعت کرنے کے بجائے عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ محض یہ کہنے سے کہ فلاں رقص عوامی ہے اور فلاں رقص غیر عوامی ہے کوئی بات نہیں بنتی۔ میرے نزدیک وہ ہر چیز عوامی ہے جو موجودہ دور کے تقاضے پورے کرتی ہے اور ہر وہ چیز غیر عوامی ہے جو آج کل کے حالات کو ملحوظ نظر نہیں رکھتی۔ اگر کوئی فن آج بھی ہماری معاشرتی زندگی کی غمازی کرنے کا اہل ہے تو وہ عوامی ہے اور آج کل کا وہ فن جو ہمیں ایک ترقی پسند معاشرہ تشکیل دینے میں معاون ثابت نہیں ہوتا، وہ کسی طرح بھی عوامی کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ وہ ترازو ہے جس سے ہم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا فن عوامی ہے اور کون سا غیر عوامی۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی ملک تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس نے ماضی کی ہر شے کو غیر عوامی کہہ کر دائرہ فن سے جلا وطن کر ڈالا۔ کچھ عرصے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے فنکاروں میں ایک طویل بحث جاری ہے کہ رقص میں کون سی روایات کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس بحث کے نتیجے میں کلاسیکی رقص خاص طور پر تنقید کا شکار ہوا ہے۔ چند لوگوں کا خیال ہے کہ جن کلاسیکی رقص کو فن میں جن میں کتھک کا نام بھی لیا جاتا ہے ہماری ثقافت کا حصہ نہیں، لہذا انہیں فروغ دینا مناسب نہیں۔ میرے نزدیک کتھک ہماری قومی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ حقیقت میں جو دوست اس کے برخلاف نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ثقافت کوئی منجمد شے نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔
اس بات کا فیصلہ کہ فلاں فن ہماری ثقافت کا حصہ ہے یا نہیں قومی تاریخ کے گہرے مطالعے ہی سے ممکن ہے۔ ہمیں وہ ثقافت فروغ دینا چاہیے جو ہمیں ایک قومی شخصیت تشکیل دینے میں مدد دے۔ ہماری ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، ہمیں اس ثقافت کی نمائندگی کرنی ہے جو پاکستان کی قومی زندگی سے کسی طرح بھی تعلق رکھتی ہے، لہٰذا ہمیں ان تمام روایات کو زندہ رکھنا چاہیے جو پاکستانیت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ برسوں میں فنون لطیفہ کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے لاتعداد منصوبوں پر عمل شروع کیا ہے جن سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں اور مزید نتائج برآمد ہونے کی توقع ہے۔ ثقافتی انقلاب کے اس عمل میں سب سے اہم کردار ان اداروں کو انجام دینا ہے جو فنون لطیفہ سے منسلک اور متعلق ہے۔ میرے نزدیک اگر حکومت کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی نیک نیتی سے یہ کام سر انجام دیں تو ہم بہت جلد اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔